السلام علیکم۔ آج ہم دیکھیں گے پرائم فیکٹرائزیشن بائی فیکٹر ٹری میتھڈ۔ اس سے پہلے ہم آلریڈی دیکھ چکے ہیں کہ پرائم فیکٹرائزیشن کو ہم کیسے ڈویژن میتھڈ کی مدد سے سالو کرتے ہیں، یا کسی بھی نمبر کے پرائم فیکٹرز کو ہم کیسے فائنڈ کرتے ہیں ود دا ہیلپ آف ڈویژن میتھڈ۔ آج ہم دیکھیں گے فیکٹر ٹری میتھڈ۔ سب سے پہلے تو ہم اس کے لیے کچھ ایگزامپل لیتے ہیں۔ لیٹ سپوز ہم فائنڈ کرنا چاہتے ہیں پرائم فیکٹر آف 20 اینڈ 260۔ سب سے پہلے تو ہم یہاں پر 20 کو لکھیں گے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ 20 ہمارے پاس کون سے ٹیبل میں آتا ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو 20 چونکہ ایک ایون نمبر ہے تو یہ 2 کے ٹیبل میں آتا ہے۔ ہم کریں گے 2 × 10، یعنی 2 10s are 20 ہمارے پاس آتا ہے۔ اب یہ جو 2 جو ہمارے پاس ہے یہ ہمارے پاس آلریڈی پرائم نمبر ہے، یہ مزید سپلٹ نہیں ہوگا۔ ہم 10 کو دیکھیں گے۔ 10 اگر آپ دیکھیں یہ مزید سپلٹ ہو سکتا ہے۔ 10 ہمارے پاس اگین ایک ایون نمبر ہے تو یہ بھی ہمارے پاس 2 کے ٹیبل میں آتا ہے۔ ہم کیا کریں گے 2 × 5، یعنی 2 5s are 10۔ اب اگر آپ دیکھیں تو 2 بھی ہمارے پاس پرائم نمبر ہے اور 5 بھی۔ اب اگر اس کو آپ مزید سپلٹ بھی کرو گے تو 5 ہمارے پاس 5 × 1 آئے گا، جو کہ ہمارے پاس آلریڈی 5 آ چکا ہے، تو یہ مزید سمپلیفائی نہیں ہوگا۔ تو یہ لاسٹ کے جو ہمارے پاس، یعنی یہ جو ریڈ کلر سے میں نے سرکل کیے ہیں، یہ ہمارے پاس کیا ہے پرائم فیکٹر آف 20۔ تو پرائم فیکٹر آف 20 ہمارے پاس کیا آ گئے 2 × 2 × 5۔ اگر آپ اس دوسرے ایگزامپل کو آپ دیکھیں 260۔ اچھا، اب یہ بھی ہمارے پاس ایک ایون نمبر ہے تو سب سے پہلے ہم اس کو 2 کے ٹیبل میں کریں گے۔ 2 کو اگر ہم 130 سے ملٹیپلائی کریں تو ہمارے پاس آئے گا 260۔ اچھا، اب 2 کے ہمارے پاس ایک پرائم نمبر ہے تو یہ مزید سالو نہیں ہوگا، اور ہم اب دیکھیں گے 130 کو۔ اگین یہ ایک ایون نمبر ہے تو 130 کو ہم 2 کے ٹیبل میں پھر سے کریں گے۔ 2 کو اگر ہم 65 سے ملٹیپلائی کریں تو اس سے ہمارے پاس آتا ہے 130۔ اب اگین ہمارے پاس ایک 2 آ گیا، اس کو ہم چھوڑیں گے اور 65 دیکھیں گے۔ اب 65 ہمارے پاس 2 کے ٹیبل میں نہیں آتا تو اس کو ہم کسی اور پرائم نمبر سے دیکھیں گے۔ تو یہ ہمارے پاس چونکہ لاسٹ نمبر اس کا 5 ہے، یہ لاسٹ ڈیجٹ، تب یہ 5 کے ٹیبل میں آتا ہے۔ اگر 5 کو ہم 13 سے ملٹیپلائی کریں تو اس سے ہمارے پاس کیا آئے گا 65، یعنی 5 × 13 = 65۔ اب 5 بھی ہمارے پاس ایک پرائم نمبر ہے اور 13 بھی ہمارے پاس ایک پرائم نمبر ہے، تب یہ مزید سپلٹ نہیں ہوگا۔ پرائم فیکٹر آف 260 ہمارے پاس کیا آ گئے 2 × 2 × 5 × 13۔ اس طریقے سے ہم فیکٹر ٹری میتھڈ سے کسی بھی نمبر کے پرائم فیکٹرز فائنڈ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ اگر ہم کمپوزٹ نمبر کی مدد سے کسی نمبر کے فیکٹر فائنڈ کرنا چاہے تو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس کو آپ سمپلیفائی کریں گے تو لاسٹ میں آپ کے پاس تمام پرائم نمبرز آئیں گے۔ یہاں پر دیکھیں یہ ایک ایگزامپل ہے جس میں ہے 48۔ اگر 48 آپ دیکھیں تو یہ 8 کے ٹیبل میں بھی آتا ہے، یعنی 8 × 6، اس سے ہمارے پاس 48 آئے گا۔ اب 8 ہمارے پاس پرائم نمبر نہیں ہے تو یہ مزید سپلٹ ہو سکتا ہے، اس طرح 6 بھی۔ اگر 8 آپ دیکھیں تو یہ 4 × 2 سے آئے گا، اور پھر 4 کو اگر آپ مزید سپلٹ کریں گے تو 2 × 2، یعنی لاسٹ میں آپ کے پاس پرائم نمبرز ہی آئیں گے۔ اور اس طرح سے 6 اگر آپ دیکھیں تو یہ 2 × 3 سے ہمارے پاس آتا ہے۔ اگر آپ 48 کو کمپوزٹ نمبر کی مدد سے بھی اس کے فیکٹرز فائنڈ کرنا چاہے تو لاسٹ میں آپ کے پاس وہی پرائم نمبرز آئیں گے۔ 48 کے پرائم نمبرز کیا بنیں گے 2 × 2 × 2 × 2 × 3۔ اس طرح سے ہم بہت آسانی سے کسی بھی نمبر کے پرائم فیکٹرائزیشن کر سکتے ہیں اور اس کے پرائم فیکٹرز فائنڈ کر سکتے ہیں ود دا ہیلپ آف فیکٹر ٹری میتھڈ۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر اس ویڈیو میں کوئی بھی مسئلہ ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم کسی نئے ٹاپک کے اوپر بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔